نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دم ذریعہ علاج، اس میں سے آج ہم کریں گے نیا ٹاپک شروع، اندرونی یا بیرونی زخموں کا علاج۔ 5ویں بیماری ہے جس کو آج ہم دیکھیں گے، پیج نمبر 27۔ آپ دیکھیے کہ انسان جتنی بھی احتیاط کرے لیکن پوری احتیاط کے باوجود بھی زخم لگ ہی جاتے ہیں۔ کام کرتے ہوئے چھری لگ گئی، ناخن کاٹتے ہوئے نیل لگ گیا، کہیں گئے، اللہ کے راستے کے زخم تو ہمیں کم ہی پڑتے ہیں لیکن اپنے ذاتی طور پہ بھی پڑتے ہیں۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کے زخموں کا، بیماریوں کا علاج بتایا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور سنت میں زخموں کا بھی کوئی علاج ہے۔ اب دل میں سوال آتا ہے، لو زخم کا بھی علاج کوئی ہوگا؟ تو بالکل ہوتا ہے۔ اور میں نے جو ہی بیماری کا نام پڑھا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ اگر تم درد کھینچتے ہو تو کیا ہوا، وہ بھی تو درد سہتے ہیں۔ ان تعلمون فانہم یعلمون، مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی آتا ہے مسئلہ تو پھر ان کو بھی تو آتا ہے نا، لیکن تمہیں اللہ سے بہت اچھی امیدیں ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زخم اگر ہو جائے تو اس معاملے میں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا یا کہیں اس کے جسم پر زخم ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اس طرح رکھتے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی تشہد والی انگلی کو زمین پر رکھا، پھر اس کو اٹھایا اور یہ دعا پڑھتے، یعنی تشہد والی انگلی کو ایسے رکھا جیسے یوں، ٹھیک ہے، زخم پر یوں رکھتے۔ یہ آپ سوچیں نا کہ یہ ہاتھ ہے، یہاں زخم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھتے اور پھر اس کو اٹھاتے ایسے، اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ آپ بھی دہرا لیں، بسم اللہ تربتو اردینا بریقتی بعدینا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ لکھیے اس کا لفظی ترجمہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تربتو مٹی لگ گئی، اردینا ہماری زمین کی، بریقتی بعدینا کسی ایک کے ہاتھوں سے، یشفا وہ شفا دیتی ہے، سقیمنا ہمارے بیماروں کو، باذن ربنا ہمارے رب کے حکم سے۔ پورا پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بسم اللہ تربت اردینا بریقتی بعدینا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی کسی ایک کے ہاتھوں کے ساتھ لگ کر ہمارے رب کے حکم سے شفا دیتی ہے۔ دیکھیے ایک ایک جملہ جو ہے نا توحید میں ڈوبا ہوا ہے۔ نہ مٹی میں طاقت ہے، نہ کسی کی انگلی میں طاقت ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کسی بھی چیز میں اپنی طرف سے برکت اور شفا ڈال دے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب کسی کو کوئی زخم ہوتا تھا تو اس وقت وہاں ہاتھ رکھ کے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک اپنی شہادت والی انگلی پر لگا کر اسے مٹی پر لگاتے، پھر وہاں سے جو مٹی سے لگتی اسے زخم یا تکلیف والی جگہ پر رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیے مٹی کی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تراب، یہاں جو ہے نا تربتو، تو یہ تراب صحیح ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس ایک لفظ کے اندر ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب کبھی زخم ہو، اب آپ کے میرے ہاتھ میں زخم ہے تو ہم ہاتھ کو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا تھا، وہ تھوک کی برکت نہیں تھی، یہ ایسی جیسے میڈیم تیار کرنا ہے، جیسے آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کسی کریم میں مل لیتے ہیں نا وہ چیز، تو وہ تھوک اس وقت ایک قسم کا میڈیم تھا جو ٹچ کرتا زخم کے اوپر اور زخم کے اندر اس کا اثر آتا۔ یہ وہی چیز ہے جیسے کچھ لوگ پانی پہ دعائیں پڑھ کے پھونکتے ہیں نا، تو اس وقت پانی کیا ان کے خیال میں بنتا ہے؟ پانی تو وہی ہے جو ہوتا ہے، لیکن پانی ایک میڈیم کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ذریعہ، یعنی جس کے ذریعے سے ہو گئے چیز۔ تو بعض دفعہ آپ نے کوئی چیز نمک ڈالنا ہے یا کوئی رنگ ڈالنا ہے کھانے میں تو آپ سوکھا نہیں ڈالتے، پانی میں گھول کے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پانی کی کیفیت ہے کہ وہ سارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سوکھی انگلی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن میں بھی اس کو اگر ہم بعد والی بات کو دیکھیں تو سوکھی انگلی زخم پہ پوری ٹچ کرے نہ کرے، لیکن اگر گیلی انگلی ہوگی اور مٹی لگی ہوگی اور وہ مٹی اس پہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ زخم کے اوپر ایک قسم کا پھاہا سا بن جائے گا۔ تو بہرحال آپ وہ کریں نہ کریں لیکن یہ کہ یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں۔
بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، زخم لگ جاتے ہیں. بات واضح ہوئی آپ کے لیے؟ شہادت کی انگلی پر مٹی لگائی اور وہ مٹی، گیلی مٹی، وہ اپنے زخم والے حصے پہ رکھی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، بسم اللہ. اصل چیز دعا ہے. اگر یہ آخری عمل نہیں بھی کرنا چاہیں تو نہیں کریں، لیکن زخم کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے جس حد تک بھی ہو سکے تو اس دعا کو پڑھ لیں. بچوں کو بھی سکھائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں. اور یہ دعا ہمارے کلچر میں بالکل کامن نہیں ہے. اور نیچے اگر آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں نا، یہ بخاری اور مسلم کی دعا ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت بڑا خزانہ پڑا ہوا ہے دعاؤں کا جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. چونکہ اس بک کے رائٹر عرب ہیں، انہوں نے عربی کی اصل حدیث کی جو بکس ہیں ان میں سے یہ حدیثیں لی تو ہم تک پہنچ گئی. اور آپ کو ابھی شاید اندازہ ہے کہ نہیں، اگر آپ تھوڑا بہت حدیثوں کو جانتے ہیں، ابھی اتنا بڑا خزانہ ہے جس کا اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا. آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ دعا نہیں پڑھی. تو وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. سمجھ آئی؟ جنہوں نے جن دعاؤں کے ترجمے پیش کیے، نماز کی جن دعاؤں کا پیش کیا، وہ ہم تک پہنچ گیا، وہ ہمارے زبان زد عام ہے. یعنی آپ کو میں ایک سوچنے کا انداز بتا رہی ہوں کہ پاکستانی انڈین کلچر میں وہ چیزیں عام ہو گئیں، وہ مسئلے مسائل کامن ہو گئے جس کو کسی دور کے عالم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. لیکن ہم تک بہت ساری چیزیں جو نہ پہنچی ابھی اردو میں نہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ دین کا حصہ ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو ڈسکور کرا رہا ہے. یہ ایک قسم کا اللہ کا ایک قانون بھی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ علوم کو کھولتا جا رہا ہے. تو بہرحال ایک دفعہ دہرائیے اس دعا کو، بسم اللہ تربت اردنا بریقتی بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. چلیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ روح کو لگے ہوئے زخم بھی اور جسم کے بھی زخم جو ہیں وہ دور کر دے. بچوں کو زخم لگے تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پٹی باندھنے بھاگتے ہیں نا، پٹی کرنی ہے، خون نکلنے والا ہے. اور چھوٹے بچوں کو پٹی کا بڑا شوق ہوتا ہے نا. ایک بچہ تھا تو وہ کہتا تھا مجھے پٹی باندھ دو، ادھر سے خون نکلنے والا ہے. تو نکلا تو کوئی نہیں ہے، تو نکلنے والا ہے نا. تو یہ دعا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے بھی رکھے ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کے زخم سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے. جس پہ اعتقاد ہوتا ہے نا بندے کو، اس سے آرام بھی آ جاتا ہے. یہ میرا آپ کا ایمان ہے. اچھا، اب ہمارے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پینسلین پہ لگا کے پڑھنا ہے، پھر اس کو آئیڈیکس پہ لگا کے پٹیاں کرنی ہے، اور کچھ نے گھٹنوں کے دردوں پہ جو پٹیاں باندھتے ہیں اس پہ یہ دعائیں پڑھنی ہے. یقین رکھیں، آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ. اگلا دیکھ لیتے ہیں، یہ تو سمپل تھا. اب نیکسٹ تھنگ کیا ہے؟ مصیبت کا علاج، پیج نمبر 28. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. سورۃ حدید آیت 22 سے 23، 22 سے 23. سورت کا نام بعد میں دیکھا لیکن مجھے پڑھ کے ایسے لگا کہ یہ اپنی اپنی آیت ہے. تو سورت حدید دیکھ کر لگا کہ یہ وہ سورت ہے جو ہم اتنی کثرت سے سنتے ہیں. بڑی پیاری آیت ہے. اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، اس میں بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے. نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہونا اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. خوش رہنے کا نسخہ ہے کہ نہیں؟ کوئی مصیبت آپ کو پہنچی، اپنے اوپر لیں. دنیا میں خاص پر جان پہ آئی، کسی کو بھی آئی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا. پہلے سے لکھا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں فلاں نے بد دعا مانگی پھر آئی، کسی کی نظر لگی، کسی نے کہا تھا ایسا ہوگا پھر ہوگا. اللہ کہتے ہیں جو تکلیف تمہیں آنی ہے وہ آج سے 50,000 سال پہلے، کیا دنیا بننے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی. آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی پلاننگ کیسے کر لی؟ ہم تو 1 سال کی بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. تو کہا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پہ بڑی آسان ہے. اب کرنا کیا ہے یہ دیکھیے. آپ میں اپنی مصیبتوں کو ہلکا کر سکتے ہیں اس بات سے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، نہ تم غم کیا کرو. تاس یاس آسا یاسی، سورۃ یوسف میں بھی یہ لفظ سنے ہیں، غم کھانا. یا اسف علی یوسف، وہ لفظ ملتے جلتے ہیں اس سے
کیا تمہیں غم نہ ہو کس پہ؟ علی ما فاتکم، فاتکم کیا ہے؟ فوت ہونا، جو تم سے چوک گیا، مثلا پلیٹ ٹوٹ گئی، فوت ہو گئی نا، سیل فون کی اسکرین ٹوٹ گئی، کوئی انسان مر گیا، کوئی رشتہ دار چلا گیا، اللہ کہتے غم نہ کھایا کرو، کہہ دو کہ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تم کو عطا کیا اس پہ خوشیاں نہ مناؤ، فخر نہ کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ خوشی کے اندر ذرا تھوڑے سے آپے میں رہا کرو۔ آج مسلمانوں کا معاملہ دونوں میں اپوزٹ ہے، دکھ غم آئے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خوشی آئے کپڑوں سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ تو خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ غم آئے تو بہت زیادہ غم نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے بات کہہ دی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، شکر کے بدلے جنت پاتا ہے، غم آتا ہے غم کے بدلے میں جنت پا لے گا نعمتوں کا شکر کر کے۔ یعنی صبر اور شکر جنت کے دو دروازے ہیں۔ تو میرے آپ کے لیے خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ خوشیوں میں حد سے نہ گزریں۔ یاد رکھیں جو ایک ایک مستی کرتا ہے نا بندہ خوشی کے موقع پہ، یہ مستی ہے، میں نے جان کے لفظ بولا ہے کیونکہ اس میں بہت کچھ آتا ہے، یہ ایک ایک بعد میں نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کس گناہ کی سزا ہے۔ میں اپنے طور پہ اس بات کو اس سے لیتی ہوں، کبھی منع کرتا ہے نا کوئی کہ کھٹا نہ کھاؤ، ہمارے ملکوں میں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کھٹا نہ پیو، خالی لیمن نہ کھاؤ، گلا خراب ہو جائے گا، گول گپے نہ کھاؤ، کوئی بھی سوچ لے اس کا کھٹا نہ پیو، تو لیکن کبھی مستی چڑھی ہوتی ہے پینا پی لیتے ہیں۔ اب مرچیں لگی تو اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا، مستی کی نا، بعد میں رات کو گلوں میں درد، اگلے دن یہاں پکا ہوا بلغم، پھر 2-3 دن میں چھینکیں، بھگتا میں نے، اس وقت تھوڑا سا مزہ لیا کھٹا پینے کا، بھگتا۔ اسی طرح ہر نافرمانی، لوگ اس کو نافرمانی سمجھے کہ نہ، لوگ اس کو اچھا کہیں برا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ بعد میں بھگتنی پڑتی ہے۔ میں اس کو اپنے لیے ایسے سوچتی ہوں، جتنا سزا بھگتنے کا دم ہے نا اتنی مستی کر لو۔ آپ فیل کر کے دیکھیں گے کہ آج ہم مسلمانوں میں اکثر یہ کلچر ہی بنتا جا رہا ہے، جب خوشیوں کے موقع آتے ہیں تو ہم اس وقت وہ کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اکثر وہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، پھر ہم بھی اس کی کوئی اور تعویل پیش کرتے ہیں۔ ظاہری تعویلات تو ہیں، تھک گئے، نظر لگ گئی، نظر لگنے کو تو ہم نہیں کہتے لیکن کچھ نہ کچھ ہم اس کو کسی دوسرے پہ ڈالنا تو چاہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم۔ تو آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ اس وقت آئس کریم کھا رہے ہو، رات کو کھانسی ہوگی تو مجھے نہ ستانا، مستی کر لو، جیکٹ نہیں پہن کے جا رہے، ہوا لگے گی بیمار ہو جاؤ گے، پھر رات کو مجھے نہ کہنا۔ اللہ بھی ہمیں آپ کو زبان خاموش میں یہی کہتا ہے، کر لو مستی، بھگتنی تو پڑے گی، ہیئر اور دیر، یا ہیئر آفٹر یا دیر آفٹر۔ تو یاد رکھیے کہ تکلیفیں مصیبتیں آنے کا جو ایک موقع ہم اپنی زندگی میں خود لاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم خوشیوں میں نافرمانی کرتے ہیں، غموں میں بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ بات کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ کہ ہم مصیبتوں کا علاج چاہ رہے ہیں نا، سیدھی سی ٹھیٹ بات کرتی ہوں، سیدھی سی بات ہے، مصیبت کا بہت سمپل علاج ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں نا، خوشیوں میں بھی نافرمانی نہیں کرنی، غموں میں بھی نافرمانی نہیں کرنی، گرمی میں بھی نہیں کرنی، سردی میں بھی نہیں کرنی، بہار میں بھی نہیں کرنی، خزاں میں نہیں کرنی، گھر میں تو نہیں کرنی، ویکیشن پہ گئے ہیں، فیریے پہ گئے ہیں، نہیں کرنی، ہنی مون پہ گئے ہیں پھر بھی کوئی نہیں کرنی، حج پہ گئے ہیں پھر بھی کوئی نہیں کرنی، سیدھی سی بات ہے۔ ایک اور بک آ رہی ہے اذکار مصیبت، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو پڑھانی ہے، کہ جس میں مصیبتوں کے وقت پڑھنے والے اذکار۔ آج کون ہے جو مصیبتوں کا شکار نہیں ہے؟ ہر ایک ہی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ دعائیں سیکھیں گے جس سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے۔ لیکن ابھی پہلے پوائنٹ میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ خوشی کے وقت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ناخوشی کے وقت میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، سورۃ تغابن آیت 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی پہنچتی ہے تم کو مصیبت یا پھر نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے اذن سے ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ، راہ دکھا دیتا ہے اللہ اس کو، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے،
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ کیا کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ کس ہدایت کی بات ہے اور یہ کس ایمان کی بات ہے؟ اس پہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ مصیبتیں سب پہ آتی ہیں، انسانوں میں نیک ہے یا بد، ولی ہے، پیغمبر ہے، کوئی بھی ہے، کافر ہے، فاجر ہے، مصیبتوں سے بچا ہوا نہیں۔ آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ کسی کو کم آئے، کسی کو زیادہ۔ مومن کو اس کے ایمان کی بدولت جب کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ مستی کی تھی نا، اس کی سزا ہے۔ وہ قانون شکنی کی تھی نا، اس کی سزا ہے۔ وہ اس دن ریڈ لائٹ پہ چل پڑی تھی نا، تو یہ اس کا ٹکٹ گھر میں آیا ہے۔ وہ اس دن اوور سپیڈنگ کی تھی نا، اس کا ٹکٹ آیا ہے۔ یہاں مجھے نہیں پتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، آئی تھنک سو، پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں گھر میں ٹکٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس موقع پہ آپ نے سپیڈ کی تھی۔ ایسے ہے نا کیمرے، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ سسٹرز کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا، گھر میں جب ان کا وہ خط آتا ہے نا آپ کے نام بڑا پیارا محبت بھرا کہ 70-80 پاؤنڈ ڈال دیں یا ڈالر بھیج دیں، پھر وہ کہتے ہیں اس وقت آپ کی سپیڈ اتنی پوائنٹ اتنی تھی، تو کہتی ہیں اچھا میں نے تو سوچا تھا اتنے پوائنٹ کام ہے، لیکن ان کے کیمرے میں آ گئے۔ بات سمجھے؟ جب یہاں کے ڈیٹیکٹر، یہاں کی مشینیں پہچان لیتی ہیں کہ آپ ذرا اصل سپیڈ سے کچھ آگے ہی چلے گئے ہیں، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ جس سپیڈ سے ہم نے کسی کام کو کرنا تھا اس سے زیادہ کیے کہ کم کیے؟ تو جس بندے کو تکلیف کے وقت اپنا گناہ یاد آ جائے نا، وہ مومن ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، خلاصہ ہے کہ منافق کی مثال اس گدھے کی ہے جس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر بوجھ میرے مالک نے مجھ سے خوش ہو کے لادا ہے یا مجھ سے ناراض ہو کے۔ وہ نہیں سمجھتا۔ مصیبتیں بھی آتی ہیں، وہ پھر بھی اس کی کوئی تعویل ہی ڈھونڈتا، نہیں موسم خراب ہو رہا ہے نا اس لیے گلا خراب ہو گیا، نہیں وہ ہوا چلی ہے نا، نہیں وہ ٹھنڈے کے بعد گرم پی لیا تھا نا، وہ اس کے بعد تعویلات پہ تعویلات۔ اور مومن کا حال کیا ہے کہ وہ میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ حضرت داؤد کا واقعہ ہے قرآن پاک میں، آپ پڑھیں گے جب زندگی رہے گی، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، کہ ان کو کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ دوسرے لوگ ان کے سامنے ایک ایسا معاملہ لے کر آئے تھے جس میں حضرت داؤد کو اپنا کوئی فعل نظر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوب سمجھ آ گئی کہ یہ دو لوگ جو مقدمہ میرے سامنے لے کر آئے ہیں، میری بھی حالت کہیں ایسی تو نہیں ہے۔ تو آپ اور میں اپنے اوپر لیں اپنا ایمان کا تھرمامیٹر، اس چیز کو بنا لیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، سمجھ آتی ہے کیوں آئی ہے۔ آپ دیکھیے نا، پتھر بھی رستے میں کسی کے ڈال دیا، یا آپ نے چلتے چلتے کسی کے رستے میں ایک چھلکا پھینک دیا اور آگے گیا اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں وہ پیچھے میں کسی کے لیے چھلکا پھینک آئی تھی نا، میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ یہ میں دل توڑ کے آئی ہوں نا کسی کا، تو یہ دیکھیں آج گاڑی کو جھٹکا لگ گیا۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اس کو فرقان بھی کہتے ہیں، کرائیٹیرین کہتے ہیں، کسوٹی کہتے ہیں ایمان کی، کہ بندے کو سوجھ جائے کیا غلط کیا۔ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، میں بھی پوچھتی ہوں، آپ بھی پوچھتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے، چھوٹی یا بڑی، سیل فون ٹوٹ گیا، آپ کے کھانا پکا اور گر گیا، نیت خراب تو نہیں تھی؟ قرآن میں اس کی مثال ہے۔ ایک باپ تھا، جب اس کی فصل اترتی تھی، پھل اترتا تھا، تو غریبوں کو بھی کھلاتا تھا، بانٹتا بھی تھا اور آگے سے بیچتا بھی تھا۔ بیٹوں نے سوچا کہ ابا بڑا بیوقوف ہے، اتنی محنت سے کماتا ہے، اگاتا ہے فصل، بعد میں اتنی تو غریبوں کو بانٹ دیتا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ غریبوں کو تو عادت ہے آنے کی کٹائی والے دن، ہم راتوں رات جا کے فصل کاٹ آتے ہیں اور پھر غریب آئیں گے نہیں۔ پورا پلان بنا کر گئے، جب اللہ نے ان کی نیتیں دیکھی، راتوں رات آگ کا بگولا آیا، سارا باغ جل گیا۔ سورۃ نون کی آیتیں آپ پڑھ لیں، قصہ باغ والوں کا۔ جب وہاں گئے، نہ باغ نہ باغ کا کچھ۔ کدھر گئے؟ کہنے لگے ہم تو راہ بھٹک گئے۔ کہا راہ نہیں بھٹکے، یہی ہے نیت بھٹکی تھی۔ اللہ نے ساری فصل کو ضائع کر دیا۔ پھر ان کو سمجھ آیا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے مسکینوں کا، غریبوں کا حصہ مارنا چاہا، اللہ نے سارا مار دیا۔ یقین کریں یہ کیفیت بندے کو ساری لذت ہی ختم کر دیتی ہے گناہ سے۔ وہ جیسے ہر وقت اندر سے تانے پڑتے ہیں نا، اور کرو شاباش، اور کرو شاباش، پڑے گی مار۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جھٹکا بھی آپ کو پڑا نا، تو آپ کو فوراً اپنا گناہ کو یاد آئے گا۔ آپ کا نقصان ہوا 1000 کروڑ کا، آپ کہتے ہیں کئی 1000 کروڑ کی میں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، یہ 1000 کروڑ کا ایک کام خراب ہو گیا۔ آپ فیل کر کے دیکھیں گے
کہ یہ کیفیت دن بدن پھر آپ کو کانشیس کرے گی، اور یہ مانگے، کیونکہ اللہ نے اس کو کہا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ عطا کرے۔ اور اس کے برعکس اس کی مجبوری، اس کی وجہ، اس نے کہا میں تو بڑی اچھی ہوں۔ اچھا یہاں ایک سوال بھی آ سکتا ہے، یہ جو پہلی بات بتائی تھی نا، پہلا پوائنٹ اس کے اندر، بس ہم نہیں گناہ کرتے، کوئی اور کرتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، یا مجبور ہوتے ہیں، پھر اب کیا کرے، تو کیا پھر بھی مصیبت آتی ہے؟ یعنی میرا سوال کیا ہے، ہم بظاہر کوئی گناہ کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ہمارے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا، تو کیا اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی یا صرف اس کو پڑے گی؟ کتنوں کو سمجھ آیا سوال؟ میرا سوال اچھا نہیں ہے؟ یعنی کسی دوسرے نے کوئی کام کیا، میں نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ کرے، اس نے کیا، تو کیا اس کی سزا پھر دنیا میں مجھے بھی آئے گی؟ کتنے لوگ کہتے ہیں آئے گی؟ اس کو منع نہیں کیا، اوکے۔ اور دیکھیے بچے نے ٹھنڈا پانی پیا، میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی نا، اس کے گلے پکڑے گئے، بچہ ساری رات رویا، جاگا تو ماں نہیں جاگی؟ بس یہی ہے، اس کا یہی جواب ہے۔ ماں کو بھی تکلیف پہنچی، کھڑکی، آپ کہتے ہیں سردی بہت ہے، کھڑکی نہ کھولو، گاڑی کی بند کر دو، باہر برف ہے، یہ وہ، کوئی ایک بندہ کھڑکی کھولتا ہے، شوق تو اس کا ہے، تو کیا اندر ساروں کو نہیں ہوا لگ جائے گی؟ تو اسی لیے تو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پھر آپ کہتے ہیں مجھے کیوں سزا ملی؟ میں نے تو بچے کو کہا تھا، سزا اس بات کی ملی کہ آپ اس کے اس گناہ پہ خاموش رہے، آپ نے اس گناہ پہ وہ ریئیکشن شو نہیں کیا جو کرنا تھا۔ بات واضح؟ تو کتنا آسان ہے اپنے آپ کو مصیبتوں اور غموں سے بچانا، سن فری، گناہ فری زندگی کر لے، اور پوری تو نہیں ہو سکتی، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ ریبیلیس نہیں بننا، سرکش نہیں بننا، اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا خوشیوں کے موقع پہ۔ بس یہ چھوٹا سا میسج ہے۔ تیسری بات، جسے کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت کا بدلہ عطا فرما اور اس کے پیچھے اس سے بہتر چیز عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت کے بدلے میں اجر عطا فرماتے ہیں اور اس سے اچھی چیز بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس دعا اور اس حدیث کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ حضرت ابو سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ تھا، بیٹا سلمہ تھا، یعنی ہجرت کرنے والا جوڑا تھا جنہوں نے بہت شروع میں ہجرت کی۔ تو ایک دن ابو سلمہ گھر آئے تو ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ آج ایک ایسی دعا سیکھی ہے کہ جو کسی دکھ تکلیف پہ بندہ پڑھ لے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اس کا نعمت بدل دیتا ہے اور آخرت میں تو بدلہ ملے گا۔ کہا اچھا کون سی دعا؟ یہی دعا تھی جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ ام سلمہ نے یاد کر لی۔ اللہ کا حکم دیکھیے کہ چند دن گزرے، اسی ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور ام سلمہ عدت کے دوران وہ دعا پڑھ رہی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور دل میں کیا سوچتی ہیں؟ وعدوں پہ یقین۔ دیکھیے آپ کو جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، دعائیں ہم بھی بڑی پڑھتے ہیں، ساری بک صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہوں گے، ایک اور کام بڑھ گیا، لیکن یقین کہتی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا بہترین عمل بدل دیتا ہے۔ تو شوہر تھا، ابو سلمہ تھا، 3-4 بچے بھی تھے، اور وہ کہہ رہی ہیں ابو سلمہ سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ اچھا یہ نہیں کہہ رہی شوہر ملے گا کہاں، اب میں بچوں والی، میرے سے کس نے شادی کرنی ہے، اور میں تو بوڑھی، میں وہ شک یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا نیک پایس، اتنا مہاجر اور ہجرت کر کے آنے والا، اس جیسا کون ملے گا؟ لیکن یقین ہے کہ اس سے بہتر ملے گا۔ اور ادھر عدت پوری ہوتی ہے اور ادھر اللہ کا نبی ان کے دروازے پہ ہے کہ ام سلمہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ اللہ کے نبی آپ مجھے نکاح کا پیغام دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں میں بڑی عمر کی ہوں۔ کہا میری بھی عمر کم نہیں ہے۔ کہا میں بچوں والی ہوں۔ کہا آپ کے بچے میرے بچے۔ کہا میری طبیعت میں غصہ بہت ہے، ایسے ہی میں کوئی ایسی بات کہہ دوں بیوی ہونے کے ناطے جو آپ کے مقام نبوت کے خلاف پڑے اور میں گناہ گار ہو جاؤں۔ کہا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا غصہ کم ہو۔ کہا اچھا اتنی بات ہے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو وہ ام سلمہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ کس کو اس دعا پہ یقین ہے؟ میں اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر سکتی ہوں اس میں۔ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی چوٹیں یہ دینی کاموں میں پڑتی ہیں، سچ بتاؤں اللہ محفوظ رکھے، ان سے بھی بچا کے رکھے، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ جب مجھے آپ کے اسکول یا پڑھانے کلاسز یا
کسی بھی طرح سے کوئی ناگوار بات سننی پڑتی، ایون آپ کے میسج ہی پڑھ لیتی ہوں، آج میں نہیں آ سکتی، یا آج میں آفس میں نہیں ہوں گی، یا آج میں اپنی جگہ پہ نہیں، تو میں یہی دعا پڑھتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور بعض لوگ تو میں کہتی ہوں کہ دکھ جب ان کی طرف سے پہنچتا ہے نا تو وہ آپ کو موقع دے جاتے ہیں کہ اس سے اچھا بندہ آ جائے، سمجھ آئی؟ کیونکہ واخلف لی خیرا منہا، ایک وقت آتا ہے پھر آپ ایسی دعا پڑھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی صدمہ آئے، میں یہ دعا پڑھوں اور میں اپنے آپ کو پاک کر لوں۔ تو بالکل پورے یقین سے مانگا کریں، کب ٹوٹ گیا نا پڑھیں یہ دعا، دیکھیے گا اس سے اچھا کب آئے گا۔ کوئی انسان آپ سے روٹتا ہے، کوئی رشتہ چھوٹتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، میں بڑا پرسنل سا ہے، یعنی سوچنا خود ہی سکھا رہی ہوں۔ باپ مر گیا، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس کا نعم البدل کہاں سے ملا؟ بات سمجھے؟ لیکن ام سلمہ نے پڑھی، شوہر پھر مل گیا۔ باپ فوت ہو جائے پھر کوئی پڑھے، کہاں سے ملے گا باپ؟ اب ماں کو کہ دوسری شادی کرو اور اس سے اچھے مرد سے کرو تو میرا اچھا باپ بنے، نہیں جی، صبر آ جاتا ہے جی، بھائی باپ والا رول ایک کریں جی، یہ بھی ممکن ہے، اور جی سسر ایسے مل جائیں۔ دیکھیے یہ آپ کے دل کے سودے ہیں، مطلب یہ اتنی پرسنل بات ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے کہ میرے والد کی بڑی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ اتنی سڈن بھی تھی کہ سڈن کیا پتا ہو پھر بھی نہیں پتا ہوتا، آپ لوگوں میں سے کچھ سن ہی چکے ہیں۔ میں اپنے پیپر دینے جا رہی تھی ماسٹرز کے، تو پیچھے سے ان کی سڈن ہمیں ڈیتھ پتہ چلی، اور ود ان 1 ایئر میری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی۔ میرے باپ نے جتنا مجھے سکھانے میں میرے ساتھ تعاون کیا نا، میرے شوہر نے اتنا اس کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو مجھے باپ سے پروٹیکشن، محبت، اور میں اپنے دین پہ لے رہی ہوں اس کو، دنیاوی رنگ پہ تو نہیں، کہ مجھے وہ سب اپنے شوہر سے مل گئی، اور مجھے کبھی اپنے والد یاد ہی نہیں آئے۔ خواب میں بھی کبھی دیکھوں تو ایسے ہی لگتا ہے وہ ادھر ہی ہے، اور میرے دل کے اوپر بالکل ایسے سفید چادر ہے۔ میری امی کہتی ہے تمہارے منہ سے کبھی باپ کے لیے دعا نہیں سنی نا، پھر کہتی ہے شاید تمہارا حوصلہ نہیں پڑتا۔ تو میں نہیں کہتی کہ اللہ ان کو بخش دے، یا میں نے اپنے منہ سے کبھی وہ فوت کا لفظ بھی نہیں بولا، میرے دل میں کوئی صدمہ ہی نہیں، غم نہیں، مجھے یقین ہے اس دعا کا اثر ہے۔ اتنی کثرت سے پڑھی، بالکل بے غم، میں کہتی نہیں ہم ادھر سے اچھے ہیں۔ حالانکہ جس وقت ان کا یہ ہوا تھا تو لوگ میرے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ ان کے بغیر نہیں رہے گی، ایک ہوتا ہے نا کلوز ایسوسیشن، تو وہ ضرب المثل تھا، لیکن مجھے اس وقت بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ یہ دعائیں اتنا بڑا ایسٹ ہے، ہم روتے ہی رہتے ہیں غموں کو، آپ دعائیں پڑھیں، اللہ کسی انسان کے روپ میں آپ کو وہ محبت دے دے گا۔ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اور آپ کو بے نیاز تو ضرور کر دے گا، اور کیا پتہ دنیا میں کتنا آپ کو مزید چوٹیں، صدمے، تکلیفیں، کوئی پریشانیاں آنی تھی، اللہ نے ایک پریشانی دے کر آپ سے وہ ساری ہٹا لی۔ اس کو تو آپ یاد کیا کریں، اس کو حفظ کر لیں، زبانی یاد ہو سب وقت، دن میں کم از کم 8-10 دفعہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اور ایسے پڑھیں جیسے سانس چلتی ہے نا، چھوٹی سی بات، گھر گئے میاں کو غصہ آ گیا، فوراً پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ دیکھیے غیر محسوس طریقے سے یہ جو آپ کے لیے حالات دین کے لیے اچھے نہیں ہو جاتے، دین اور دنیا دونوں۔ آپ میں سے کچھ سسٹرز کو اگر دنیاوی پرابلمز ہیں، شوہر غصے والے ہیں، کھانے کے لیے غصہ کرتے ہیں، ہائپر ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھیں، جتنی دفعہ وہ آپ پہ غصہ کریں، آپ کی بے عزتی کریں، کچھ بھی کریں، اللہ نہ کرے لیکن ہوتے ہیں لوگ، آپ اس دعا کو پڑھیں، اور تھوڑی سی آواز سے پڑھیں، اللہ ان کے دل کو باندھ دے گا۔ آپ کا بچہ آپ کو ستاتا ہے، نہیں مانتا، جوان ہوتا ہوا بچہ، آپ ذرا ماشاءاللہ پر پرزے نکل رہے ہیں، قد بھی آپ سے لمبا ہو گیا ہے، اب وہ امی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، آپ کو ستائے، امی چیخے، آپ اونچی پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ امی یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بیٹا میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ نے جو مجھے تکلیف دی ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ بہتر بدلا دے۔ آپ یقین کریں اگلی دفعہ آپ کے آگے نہیں بولے گا، آزما کے دیکھ لیں۔ تو انسانوں سے غم پہنچے، اللہ کی طرف سے جو بھی چیز آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پہنچتی ہے نا، آپ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل باندھ دے گا۔